دوستو گرو جی گروانی میں فرمان کرتے ہیں کہ اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور دے سب جگ اپجیا، کون بھلے کو مندے۔ پیارے دیش واسیوں، پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ گرو گوبند سنگھ جی کے زندگی کا ایک بہت ہی دل تڑپانے والا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور دل تڑپانے والا واقعہ جو کہ میدان کربلا میں ہوا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے کنبے کے 72 جانثاروں نے شہادت حاصل کی، تھوڑا اس دردناک منظر پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا میں 72 جانثار شہید ہوئے، جن میں سب سے چھوٹے جو شہید تھے پیارے دیش واسیوں، حضرت امام حسین صاحب کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر تھے، جن کی عمر محض 6 مہینے تھی، جن کو یزید کے ایک ظالم سپاہی نے 3 چھریوں والا تیر مار کر شہید کر دیا۔ میدان کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا خطاب حاصل ہے حضرت علی اصغر کو۔ امام حسین صاحب کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر، جن کی عمر 14 سال تھی، ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت حسن حسین، جن کے بچے حضرت قاسم، جن کی عمر 13 سال تھی، ان کو گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کچل کر یزید کے ظالم لشکر نے شہید کر دیا۔ ان کے بھائی حضرت عباس، جن کے بیٹے حضرت محمد، پورا نام ہے جن کے بیٹے حضرت محمد ابن عباس، جن کی عمر 14 سال تھی، ان کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ حضرت حسن حسین، حضرت امام حسین، حضرت عباس حسین، جن کی پیاری بہن حضرت بی بی زینب صاحبہ، جن کے 2 پیارے بچے 6 اور 8 سال کے حضرت اون اور حضرت محمد، جن کو ظالموں نے ظالمانہ طریقے سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ میدان کربلا کے 72 شہیدوں میں 13 بچوں کی شہادت شامل ہے پیارے دیش واسی۔ اب میں آپ کے سامنے گرو گوبند سنگھ جی کے 6 اور 8 سال کے 2 بچوں کی شہادت کا ذکر کر رہا ہوں۔ دوستو، کسی دھرم سے مت جوڑنا میری بات کو، ظالم کا دوستو کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے ظلم کرنا ہوتا ہے، سامنے بھلے ہی اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ دوستو، گرو گوبند سنگھ جی کے گھر کے سامنے ایک دریا میں اس وقت بھی سیلاب آیا ہوا تھا جیسے آج پنجاب میں سیلاب آیا ہے۔ ادھر دشمنوں نے اچانک سے حملہ کر دیا تو گرو گوبند سنگھ جی، ان کے بڑے بیٹے، ان کی دھرم پتنی، ان کی اہلیہ صاحبہ تو کسی طرح سرسا دریا سے پار ہو گئے۔ کتنے ان کے سکھ جو تھے وہ سیلاب میں بہہ گئے۔ ادھر گرو گوبند سنگھ جی کی 84 سال کے بزرگ والدہ صاحبہ، 2 چھوٹے بچے 6 اور 8 سال کے، یہ سیلاب میں پار نہیں ہو پائے تو دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ اندھیرے کا ٹائم تھا، راستے میں انہیں 17 سال پرانا ان کا رسویا، ان کا باورچی مل گیا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، ایک تو حکومت پیچھے پڑی ہے، اوپر سے قدرت کا قہر یہ سیلاب کی شکل میں آ رہا ہے سامنے۔ رات کو بچے سو گئے، والدہ صاحبہ بھی ایسے لگا جیسے سو رہی ہیں، تو ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ تھا، اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ تھا ایک تھیلی میں۔ نیت خراب ہو گئی اس رسوئیے کی، وہ تھیلی چرانے لگا۔ وہ تھیلی جب چرا لی تو بزرگ ماتا نے کہا کہ آپ کو پیسے ہی چاہیے تھا تو میرے سے مانگ لیتے، آپ بھی تو میرے 17 سال پرانے بچے ہی ہو، خیر تھوڑی ہو۔ اپنی اس حرکت پر اسے شرمندگی تو بہت ہوئی، لیکن اب اپنی عزت بھی بچانی تھی۔ اتفاق سے صبح جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے منادی ہوئی کہ گرو گوبند سنگھ جی اس کے پریوار کے کسی بھی ممبر کو اگر کوئی ان کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کر دے، حکومت کو ان کی موجودگی کی اطلاع دے دے، تو اس شخص کو معقول انعام دیا جائے گا۔ ایک موقع اور مل گیا اس لالچی رسوئیے کو۔ گھر کے پاس ہی تھانہ تھا، مورنڈا شہر، وہاں جا کر تھانے میں اطلاع دے دی اور ان بزرگ والدہ صاحبہ کو اور چھوٹے بچوں کو گرفتار کروا دیا۔ سرہند کی عدالت میں پیش ہوئے۔ پورا ماحول ان بچوں کے خلاف تھا کہ ان بچوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ گواہ بہت مضبوط تھا، 17 سال پرانا گواہ تھا۔ منادی ہوئی، ہر ایک سے پوچھا گیا کہ ان بچوں سے کسی کو شکایت ہے۔ تقریباً سارا ماحول ہی بچوں کے خلاف تھا، یہ چاہتے تھے کہ ان کو سزائے موت ہو جائے۔ تو ایک آواز اٹھی، ملیر کوٹلا کے نواب شیر محمد خان، انہوں نے کہا نہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کوئی سزا قانون میں نہیں ہے۔ گواہ تو تعصب پرست تھا ہی، سرکاری کورٹ بھی تعصب پرست تھا، لالچی تھا، اور منصف جج جو اس وقت بیٹھا تھا وہ بھی بہت تعصب پرست تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ ان بچوں کو سزائے موت ہو۔ انہوں نے مل کر ملیر کوٹلا کے نواب شیر محمد صاحب کو سمجھایا کہ شیر محمد، ان کے باپ کے تیر سے تیرا بھی تو بھائی مارا گیا ہے۔ میں عرض کروں کہ شیر محمد صاحب 4 بھائی تھے، ناہر خان، نشتر خان، خضر خان اور شیر محمد خان۔ نواب شیر محمد کا بھائی ناہر خان جو ہے گرو گوبند سنگھ جی کے تیر سے مارا گیا تھا۔ انہوں نے کہا شیر محمد، تو اپنے بھائی کا بدلہ لے لے، تو بھی ان کے خلاف گواہی دے کہ ان کو سزائے موت ہو۔ شیر محمد صاحب نے بھری عدالت میں خلاف ماحول میں بلند آواز میں کہا کہ ان کا باپ اگر مجھے مل جائے تو اتنا غصہ ہے میرے دل کے اندر ان کے باپ کے لیے کہ میں ان کے باپ کا سر قلم کر دوں گا،
لیکن یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو میدان جنگ کی باتیں ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن جب شیر محمد صاحب کی بھی کوئی بات نہ سنی گئی اور بچوں کو سزائے موت کا اعلان ہو گیا کہ انہیں دیواروں میں چنوا کر شہید کر دیا جائے، تو شیر محمد صاحب اس وقت بھری عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی عدالت کو، ایسے منصف کو، ایسے وزیر کو، ایسے سرکاری کورٹ کو، ایسے گواہ کو اور ایسی تمام پبلک کو جو ان چھوٹے بچوں کے خلاف کھڑے ہیں، ان کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں۔ بائیکاٹ کر کے، بہشکار کر کے شیر محمد صاحب وہاں سے چیختے ہوئے چلے گئے۔ بچوں کو سزا ہو گئی، دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ جی نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص بھری عدالت میں نہیں تھا جو ان بچوں کے حق میں گواہی دیتا۔ تو خبری نے کہا کہ نہیں گرو جی، ایک شخص تھا واحد، ملیر کوٹلا کے نواب شیر محمد خان، جن کا بھائی ناہر خان آپ کے تیر سے مارا گیا ہے۔ جب گرو گوبند سنگھ جی نے شیر محمد خان صاحب کی یہ بات سنی تو انہوں نے اعلان کیا کہ شیر محمد، اس پنجاب پر اتنے زوال آئیں گے لیکن تیرا ملیر کوٹلا ہمیشہ آباد رہے گا۔ اور ہر اپنے سکھ کو گرو گوبند سنگھ جی نے ہدایت کی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ملیر کوٹلا ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ دوستو، دیش جب تقسیم ہوا تو بہت سارے مسلم لوگ پاکستان کی طرف گئے، ملیر کوٹلا کے لوگ بھی جانے لگے تو سکھوں نے ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ بالکل نہیں جاؤ گے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو ہم گرو گوبند سنگھ جی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دوستو، آج پھر سیلاب آیا ہے پنجاب میں۔ گرو گوبند سنگھ جی کے یہاں بھی بچے ڈوب رہے ہیں، ان کے سکھ ڈوب رہے ہیں۔ آج پھر ملیر کوٹلا کی مسجد سے اعلان ہوا کہ ہمارے سکھ بھائی، ہمارے کسان بھائی سیلاب کی تباہی سے روبرو ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ پیسہ خراب مت کریے، سارا پیسہ اکٹھا کیجئے، ان کی مدد کے لیے جائے گا۔ دوستو، یقین مانیے، جب ملیر کوٹلا کی جامع مسجد سے میں نے امام صاحب کا یہ اعلان سنا، من بھر آیا اور پرانا وہ منظر مجھے یاد آ گیا گرو گوبند سنگھ جی کے ٹائم کا، کہ اس وقت نواب ملیر کوٹلا نے گرو گوبند سنگھ جی کے بچوں کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آج پھر ملیر کوٹلا والے ایک دم شانہ بشانہ تیار کھڑے ہیں گرو گوبند سنگھ جی کے سکھوں کی، گرو گوبند سنگھ جی کے لاڈلے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ میرے سبھی ملیر کوٹلا والے ہی نہیں، میرے سبھی مسلم بھائیوں کا، سبھی ہندو بھائیوں کا، سبھی سکھ بھائیوں کا، ودیش میں رہنے والے سبھی دوستوں کا، سبھی بھائیوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ پرماتما، وہ واحگرو جی ہمیشہ خوش رکھیں۔ یہی ہماری دعائیں ہیں۔ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ سانو سارے نو پتا ہی ہے کہ اس سمے پنجاب دے وچ ہڑھ آئے ہوئے ہن، ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।